ناظرین، ایک طرف امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کے ذریعے ایک ڈیل ہونے اور مستقل امن کا راستہ نکلنے کی امید اب بھی موجود ہے، تو دوسری طرف صدر ٹرمپ کے اعلانات اور اقدامات کی وجہ سے یہ راستہ دوبارہ جنگ کی طرف جانے کا خدشہ بھی موجود ہے، اور اس جنگ میں چین اور پاکستان کے شامل ہونے کا خطرہ بھی موجود ہے۔ آپ کے سامنے سارے حقائق رکھتا ہوں کہ کیسے یہ صورتحال مزید تباہی کی طرف جا سکتی ہے، یعنی چین جو اس وقت تک بیانات تک محدود ہے وہ ایکشن لینے پر مجبور ہو سکتا ہے، اور پاکستان جو اب تک نیوٹرل ہو کر اور پوری محنت کر کے امن قائم کرنے کے لیے ڈپلومیسی کر رہا ہے، وہ جنگ میں شامل ہونے پر مجبور ہو سکتا ہے، کیونکہ ابنائے ہرمز نہ کھلنے کی صورت میں صدر ٹرمپ نے ایران کو نیول بلاکٹ کی دھمکی دی، اور پھر امریکی سینٹ کام کا بیان سامنے آیا کہ صرف ایران سے آنے والے بحری جہازوں کو بلاکٹ کیا جائے گا اور باقیوں کو نہیں روکا جائے گا، اور یہ بلاکٹ شروع بھی کر دیا گیا ہے، مگر یہ بلاکٹ صرف ایران کے خلاف نہیں بلکہ چین کے خلاف بھی سمجھا جا رہا ہے، تاکہ چین ایران پر دباؤ ڈالے کہ وہ امریکہ کی بات مان جائے، کیونکہ ایران جو تقریباً 2 ملین بیرل تیل ایکسپورٹ کرتا ہے وہ زیادہ چین کو کرتا ہے، اور ویسے بھی اس ابنائے ہرمز سے چین کے لیے 40% تیل اور گیس گزرتا ہے جو وہ قطر، سعودی عرب، عمان، عراق، کویت اور متحدہ عرب امارات سے خریدتا ہے، اور اب ایران کے ابنائے ہرمز بند کرنے اور پھر امریکہ کی طرف سے ایران کا نیول بلاکٹ ہونے کی وجہ سے چین کی تو پوری سپلائی ہی بند ہو جائے گی، مگر سوال یہ ہے کہ کیا چین ایسا ہونے دے گا، کیونکہ فی الحال تو چین نے یہ بیان دیا کہ ابنائے ہرمز کا بلاکٹ انٹرنیشنل کمیونٹی کے مفادات کے خلاف ہے اور سب کو اس وقت ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرنا چاہیے، مگر اگر امریکی نیوی نے ایران سے آنے والے چینی جہاز روکا تو پھر کیا ہوگا؟ کیا چین خاموش رہے گا یا ایکشن لے گا؟ اور ایکشن لے گا تو پھر کیا ہوگا؟ تو امریکہ اور اسرائیل ایران کی اس جنگ کا دائرہ مزید پھیلنے کا خطرہ ہوگا۔ ایک سوال یہ بھی ہے، اگر امریکی نیوی کے جہاز اپنے ہرمز کے قریب آئے اور ایرانی نیوی نے اپنی دھمکی پر عمل کرتے ہوئے ان پر حملہ کر دیا تو پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ ایران کے پاسداران انقلاب نے ٹرمپ کو جواباً دھمکی میں کہا ہے کہ اگر امریکی نیوی کا کوئی بھی جہاز اس ابنائے ہرمز کے قریب بھی آیا تو یہ سیز فائر کی خلاف ورزی ہوگی اور اس سے مضبوطی سے نپٹا جائے گا، یعنی سیز فائر ختم ہونے اور امریکی نیوی کے جہاز پر ایرانی حملے کا خطرہ موجود ہے، اور ظاہر ہے کہ اس حملے کے بعد امریکہ خاموش تو نہیں بیٹھے گا، کیونکہ صدر ٹرمپ نے آپ سے کچھ دیر پہلے اپنی سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا ہے کہ ایرانی نیوی کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے اور اس کے 158 جہاز سمندر کی تہہ میں پہنچا دیے گئے ہیں، مگر ابھی تک ہم نے ایران کی ان چھوٹی کشتیوں کو نشانہ نہیں بنایا ہے جنہیں فاسٹ اٹیک بوٹس کہا جاتا ہے، کیونکہ ہمیں نہیں لگا کہ یہ کشتیاں کوئی بڑا خطرہ ہے، مگر میں وارننگ دے رہا ہوں اگر ان میں سے کوئی بھی بوٹ امریکی نیوی کے قریب بھی آئی تو اسے تباہ کر دیا جائے گا، یعنی جنگ دوبارہ اور زیادہ شدت سے شروع ہونے کا خطرہ موجود ہے۔